The reviewing officer of today's parade, Field Marshal Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiyaz Military, Hilal-e-Jurrat, Chief of Army Staff, will now address the parade. Bismillahirrahmanirrahim. Major General Iftikhar Hassan Chaudhry, Hilal-e-Imtiyaz Military, Commandant Pakistan Military Academy, Excellencies, distinguished guests, faculty members, dear cadets, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is my profound privilege and honor to review the passing out parade at Pakistan Military Academy. I extend warm greetings and appreciations to the immaculately turned out gentlemen and lady cadets for the outstanding display of professionalism and discipline. My compliments to the cadets from friendly countries of Bangladesh, Iraq, Mali, Maldives, Nigeria, Nepal, Palestine, Qatar, Sri Lanka, and Yemen for successful completion of the formative training at this prestigious institution. This is a moment of pride for you and all of us, reflective of the strong bonds of military cooperation and international camaraderie. The award winners deserve special admiration for their outstanding achievements. You all owe gratitude to your mentors of this institution, which has a history and proud tradition of nurturing men and women of courage, wisdom, discipline, and sense of sacrifice. Pakistan Military Academy's role as a cornerstone of military excellence has always remained commendable, and the standards exhibited today are no less reflective of the same. Ladies and gentlemen, ever since the creation of Pakistan, the armed forces, with full support of the nation, have defended the external and internal frontiers of this great country with unflinching resolve, conviction, and pride. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsus, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. With Allah's blessings and binding national resolve, people of all hues and colors, age, gender, ethnicity, or creed stood firm and tall like a wall of steel, leading to a renewed spirit of patriotism and national fervor, which prevails across the length and breadth of Pakistan. Our collective success has re-energized and strengthened the proud and illustrious memories of our earlier successes. Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness and naivety and filled with hubris and rhetoric about its misguided hegemonic ambitions. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations, and staging self-created evidence was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. Pakistan, on the other hand, gained deep respect and admiration of the people of Pakistan and international community because of the legitimacy and clear victory against an numerically superior adversary. Internally, it has further unified our nation and strengthened our resolve to defend against any threat, whether external or internal. It has reinforced the confidence, particularly amongst the youth,
that the armed forces of Pakistan are an essential element of national power entrusted with the responsibility to protect the sovereignty and territorial integrity of the state. Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. And from here on, you all shall be contributing to the same cause and great enterprise. I very proudly salute the valor of the people of Pakistan, every soldier, sailor, airman, the brave men, women, children, and elderly who laid their lives during these testing times, and to the Ghazis who fought with utmost conviction to defend the motherland at all cost. The national leadership, bureaucracy, scholars, scientists, media, academia, and most importantly, the youth deserve rich tribute for standing firmly against aggression. Our Shohda, who have sacrificed for the creation and later preservation of this great country, deserve highest recognition. We owe our deepest respect for the martyrs and their families, because of whom we enjoy freedom and independence. You are the heirs of martyrs. Live worthy of their memory. My dear cadets, you should all be absolutely proud of the fact that you are being commissioned in one of the finest armies across the world, which is second to none, respected by all and sundry. This demands your absolute loyalty to Pakistan, to the armed forces, and the sacred task being entrusted onto your shoulders. It warrants highest standards of courage, conviction, discipline, and professionalism. It demands your blood and toil and consistent hardship rise up to the expectations of the people of Pakistan and to the standards commensurate to the trust reposed in you. Remember, our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. Let me remind them that the bond between the people and armed forces is unshakable. For you all, nothing should be more sacred than the safety and security of the people of Pakistan, and no duty more binding than the defense of our beloved motherland. Ladies and gentlemen, the defense doctrine of Pakistan is predicated on credible deterrence and perpetual readiness, encompassing the full spectrum of capabilities. As a professional standing army, our conventional prowess through constant doctrinal and technological evolution has been optimized into a dynamic, integrated, and adaptive force. You should all understand the need for intellectual readiness and technological advancements, embrace innovation, lifelong learning, and adaptability to meet modern threats. The battle-hardened army, which has fought for over 2 decades in the sub-conventional domain, has successfully displayed its capabilities in conventional domain as well by delivering a swift and decisive blow to the adversary. Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric
and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region and beyond, will squarely lie with India. Dear cadets, ladies and gentlemen, the world is witnessing increased fragility and volatility with a discernible shift towards violence as an instrument for attaining political objectives. Amidst the chaos, Pakistan has successfully emerged as a net regional stabilizer in our region. Our relations with key global and regional powers, particularly Muslim countries, have further strengthened. Pakistan has persistently proven to be a key contributor towards peace and stability in the region and beyond. Our armed forces contribute immensely to United Nations peacekeeping missions across the globe. The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain, as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal, "Ek ho Muslim, haram ki pasbani ke liye, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर." Pakistan has also made humble contributions towards peaceful steering of the negotiations with Iran. Our relations with all other Muslim countries are thriving at an exponential pace. Most significantly, we stand proud of our historic and all-weather strategic cooperative partnership with People's Republic of China. Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. We will further nurture these relations with key global and regional players for the interest of peace, security, and development. Ladies and gentlemen, having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical, and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that, like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. Like we stood firm against a much larger adversary, we shall persevere and never bow before a handful of misguided terrorists having perverted interpretation of Islam. Rest assured that Pakistan is a peace-loving nation and shall ensure peace within and peace without. India's state-sponsored terrorism, oppression, and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression
and remain deprived of their right of self-determination. Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir and will continue to extend political, diplomatic and moral support to the legitimate Kashmiri freedom struggle till the resolution of this internationally recognized dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. Ladies and gentlemen, the world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza for its people to be able to live peacefully in their homeland. For a just resolution of the dispute, Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. Palestine's pain and Kashmiri's subjugation remain festering wounds on the conscience of humanity. Ladies and gentlemen, Pakistan's story is one of resilience, born of struggle, sustained faith, and sanctioned by its people. Pakistan has never been defined by the challenges we face, but by the courage and resolve with which we face them. Despite challenges, it has gradually but surely started to regain its rightful place in the Committee of Nations as a responsible state with immense significance and potential. Through relentless efforts of the government, we are now witnessing relative stability with positive economic indicators attracting investments in multiple domains from across the world. The treasures hidden beneath our land for decades have started to surface as a silver lining for our bright future. Our vibrant youth, filled with talent, is making marvels in multitude of domains. The armed forces of Pakistan acclaim highest respect from nations across the world. The overall geostrategic significance of Pakistan, beauty and splendor of its exotic landscape, and hospitality of its people, coupled with diplomatic, economic, and military success and wherewithal, Pakistan is destined to rise, inshallah. But remember that our journey is not finished. The enemy remains restless, but so does our resolve. We men in uniform shall always remain ready and arrayed to support the progress and prosperity of the people and the state of Pakistan and defend the ideological and physical frontiers of this great country as ordained by Allah Almighty. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Allah indeed loves those who fight in His way in ranks as though they were a solid wall. As per Kai's historic remarks of January 1948, I quote, "We are all Pakistanis and citizens of the state, and we should serve, sacrifice, and die for the state, so that we may make it the most glorious and sovereign state in the world." Unquote. Dear cadets, victory is not achieved by rhetoric, but by training, character, and the courage to stand firm and unyielding in the face of odds and challenges. Remain focused by making professionalism, discipline, and ethical leadership the hallmark of your personality. Be cognizant of the diverse array of threats within and beyond, which are proliferating via digital media, populist anarchism, and social subversion. Unfortunately, in the
post-truth era in which we live, perceptions bear more weight than reality, and half-truths spread faster than facts. Your strength will lie in thinking critically and discerning fact from fictions. Do not become tools and victims of information disorder, encompassing fake news, misinformation, disinformation, and malinformation. You must develop clarity, as in today's world, clarity of mind is power. Dear cadets, ladies and gentlemen, the broad thrust of my message is a reassurance that given Pakistan's potential and rising stature, we need to take on the challenges with grit and determination and lead our country to its rightful destiny. Pakistan's flag will inshallah continue to rise because its defenders, that is Pakistani nation, never fail. At the end, I once again congratulate you all on being commissioned and wish you the best for a promising yet challenging journey ahead. I also extend my profound compliments to your parents, guardians, and mentors for this remarkable accomplishment. May Allah be with us all. Ameen. Pakistan Armed Forces, Zindabad. Pakistan, Hamesha Paindabad. मुअज़्ज़ज़ ख़्वातीनो हज़रात, अब परेड कौमी नारा लगाएगी. Ladies and gentlemen, now the parade will raise national slogan.
خواتین و حضرات، اب پریڈ قومی پرچم اور پی ایم اے نشان لیے ہوئے آہستہ چل سے پریڈ گراؤنڈ سے رخصت ہوگی. Ladies and gentlemen, now parade will march off from Rafiullah Drill Square in slow march along with the national standard and regimental colors. Pakistan Military Academy cadets standing astride the red stairs will present first salute to graduating cadets. وطن کی راہوں میں بن کے رہبر جو آ سکو تو یہاں پہ آنا. صفِ عدو میں قہر کا منظر دکھا سکو تو یہاں پہ آنا. ہماری منزل لہو کا دریا، ہمارا ایمان رضائے خالق. خدا کے شیرو قدم تم ایسے جما سکو تو یہاں پہ آنا. یہ دشت و صحرا، پہاڑ و دریا نہ روک پائیں ہماری منزل. لہو سے اپنے خراج دینے جو آ سکو تو یہاں پہ آنا. کیا تھا مٹی سے جو بھی وعدہ، ہمیشہ ہر پل ہے یاد ہم کو. بزور عشق جنو وہ وعدہ نبھا سکو تو یہاں پہ آنا. قلندرانہ صفات ہم میں ہے، شعلہ ذوالفقار ہم میں. عدو کے لشکر میں برق ہیبت گرا سکو تو یہاں پہ آنا. جو آ سکو تو یہاں پہ آنا، جو آ سکو تو یہاں پہ آنا. اگر رہوار ہوں تیار فوجی شاہ سواروں کے، ارادے پست ہو جاتے ہیں دشمن کی ناکاروں کے. جسے کہتے ہیں کیڈٹ اصل میں لفظ قیادت ہے. قیادت اس کو ملتی ہے جسے ذوق شہادت ہے. یہ سب فولاد کے بازو بجائے خود ہیں تلواریں، جو اس کا کول میں رکھتے ہیں آ کر سان پر دھاریں. جزاک اللہ اے عالی تبارہ، اے فداکارو، جیوش فوج پاکستان کے افسر سپادارو. ادھر غازی کا جذبہ ہے، ادھر شوق شہادت ہے. یہ جینا بھی عبادت ہے، یہ مرنا بھی عبادت ہے. مبارک ہو کہ تم اس درس گاہ سے کامراں نکلے. سرے میدان یہاں سے صورت تیغ رواں نکلے. خواتین و حضرات، اب آپ دیکھ سکیں گے ریڈ سٹیئرز کے ساتھ کھڑے پاکستان ملٹری اکیڈمی کیڈٹس اپنے سینئرز کو جو آج گریجویٹ ہو رہے ہیں پہلا سلیوٹ پیش کریں گے. Ladies and gentlemen, now you will witness
Pakistan Military Academy cadets standing astride the red stairs, who will present first salute to their seniors who are graduating today. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی روئیدگی محال نہ ہو، خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ کاکل میں آج پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل میں آج اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ نہایت شاندار اور پروقار انداز سے منعقد ہوئی۔ اس اہم تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر تھے۔ ان کی آمد پر حاضرین نے ان کا استقبال کیا اور اس تقریب کی اہمیت اور وقار کو میں مزید اضافہ ہوا۔ پریڈ میں پاکستان کے نوجوان کیڈٹس کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے تعلق رکھنے والے 40 غیر ملکی کیڈٹس نے بھی حصہ لیا۔ ان بین الاقوامی کیڈٹس کا تعلق سری لنکا، عراق، فلسطین، نائجیریا، بنگلہ دیش، قطر، مالدیپ، نیپال، مالی اور یمن جیسے برادر اور دوست ممالک سے تھا۔ ان کی شمولیت نہ صرف پاکستان ملٹری اکیڈمی کے بین الاقوامی وقار کی علامت ہے بلکہ پاکستان کے ان ممالک سے دفاعی تعلقات کی مضبوط ترجمانی بھی کرتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے پریڈ کا معائنہ کیا اور پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد بھی پیش کی۔ پریڈ کے دوران کیڈٹس نے بہترین عسکری تربیت، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ مختلف تربیتی مراحل میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ تقریب کے دوران باہر کمپنی کو اعلیٰ کارکردگی پر قائد اعظم ایوارڈ سے نوازا گیا، جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کا ایک باوقار اور تاریخی اعزاز ہے۔ یہ ایوارڈ اس کمپنی کو دیا جاتا ہے جو تربیت، نظم اور ضبط میں اہمیت رکھتے ہیں۔ پریڈ پاکستان آرمی کے اس عزم کی یاد دلاتی ہے کہ ملک کے دفاع، استحکام اور امن کے لیے ہر وقت پاکستانی افواج تیار ہیں۔ یہ تقریب پاکستان ملٹری اکیڈمی کی قابل فخر روایت کا تسلسل ہے جو ہر سال نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دیگر دوست ممالک کو بھی بہترین عسکری افسران فراہم کرتی ہے۔
آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل میں آج ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ نہایت شاندار اور پروقار انداز میں منعقد ہوئی۔ اس اہم تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل جنرل سید آصم منیر تھے۔ ان کی آمد پر حاضرین نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ پریڈ میں پاکستان کے نوجوان کیڈٹس کے ساتھ ساتھ دوست ممالک سے تعلق رکھنے والے 40 غیر ملکی کیڈٹس نے بھی حصہ لیا۔ بین الاقوامی کیڈٹس کا تعلق سری لنکا، عراق، فلسطین، نائجیریا، بنگلہ دیش، قطر، مالدیپ، نیپال اور یمن جیسے برادر اور دوست ممالک سے تھا۔ ان کی شمولیت نہ صرف پاکستان ملٹری اکیڈمی کی بین الاقوامی پروقار اہمیت کی حامل ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے سردار حمید سے۔ جی سردار حمید، آپ بتائے گا کہ دوست ممالک کے کیڈٹس نے بھی اس میں شرکت کی، اور یہ بتایا کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ تقریب پاکستان کے حوالے سے؟ جی بالکل، فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے آج جو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا ہے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا انہوں نے جس حوالے سے وہاں پہ جن کیڈٹس نے اس میں حصہ لیا تھا، بنگلہ دیش، عراق، مالدیپ، اسی طرح نائجیریا، نیپال، فلسطین، قطر، سری لنکا اور یمن سے تعلق رکھنے والے کیڈٹس کو اس ادارے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان سے مخاطب ہوں، اور پاکستان کے قیام سے اب تک افواج پاکستان نے قوم کی مکمل حمایت کے ساتھ وطن عزیز کی بیرونی اور اندرونی دفاع میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور حالیہ آپریشن مارکا حق بنیادی مخصوص میں افواج پاکستان نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم سے جو ہے دشمن کو شکست دے کر قوم کا جو اعتماد تھا اس کو مزید مستحکم کیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ ازلی دشمن کے خلاف انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کاروائیاں جو کرتے ہوئے رافیل طیاروں کو مار گرایا، اور دشمن کی متعدد جو بیسز ہیں بشمول S-400 سسٹم کو نشانہ بنایا گیا، اور پاکستان نے ملٹی ڈومین وار فیئر کی صلاحیتوں کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا، اور اس وقت قوم کے عزم کے ساتھ ہم یہ مناسب قوم جو ہے متحد ہو کر فولادی دیوار کی طرح دشمن کا مقابلہ کیا ہم نے، اور پاکستان نے ایک بار پھر ایک ایسی دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے جو اپنے گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا تھا۔ فیلڈ مارشل نے یہ بھی واضح کیا کہ بھارت نے جلد بازی میں الزام تراشی کی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا۔ بھارت کا خود ساختہ جو شکایت پیش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بھارتی حکمران جماعت جو ہے اس نے اپنے مضمون مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا۔ آرمی چیف نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان نے عددی طور پر بڑے دشمن کے خلاف اپنی واضح فتح کی بدولت نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ عالمی برادری کا وقار اور عالمی برادری سے داد بھی حاصل کی، اور نوجوانوں میں یہ اعتماد بھی مضبوط ہوا کہ پاکستان کی مسلح افواج قومی طاقت کا ایک اہم بنیادی ستون ہے۔ فیلڈ مارشل نے بھی کہا کہ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس مقدس سرزمین کا ایک انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے، اور میں نہایت فخر کے ساتھ پاکستانی عوام کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خراج تحسین کرتا ہوں ہر سیلر فضائیہ کے جوانوں، بہادر مرد و خواتین، بچے اور بزرگ جنہوں نے اس ان کٹھن حالات میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، اور ان غازیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے مادر وطن کی دفاع کے لیے یہ جنگ لڑی، اور قومی قیادت، بیوروکریسی، علماء، سائنسدان، میڈیا اور تعلیمی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی خراج تحسین پیش کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم شہداء اور ان کے اہل خانہ کے لیے بےحد شکر گزار ان سے مقروض ہیں جن کی قربانی کی بدولت آج ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم شہداء کے ہم وارث ہیں اور اپنی زندگی کو ان کی یاد کی شایانہ شان بنائیں، اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کی ایک عظیم اور باوقار عظیم فوج کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیڈٹس کو خاص طور پر یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمن اپنے مضمون مقاصد کے لیے ہمارے عوام اور مسلح افواج کے درمیان تناظر ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور پاکستان کا دفاعی نظریہ کریڈیبل ویٹرنس اور دائمی جو تیاری پر مبنی ہے جس میں تمام صلاحیت کا احاطہ کیا گیا ہے، اور 2 دہائیوں تک سب جو کنوینشنل میدان جنگ میں آزمودہ یہ پیشہ ور فوج روایتی میدان میں بھی دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر اپنی صلاحیتوں کا توڑا بنوا چکی ہے، اور اگر دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو پاکستان دشمن کی جو توقعات ہیں اس سے کئی زیادہ نقصان اس کو جواب دے گا۔ اور آرمی چیف نے یہ بھی واضح کیا بھارت پر کہ جنگ میں ہمارے ہتھیار دور تک پہنچ کر زیادہ نقصان کو ثابت ہو سکتے ہیں، بھارت کی جغرافیائی وسعت کا حفاظتی صبر ختم کر دیں گے۔ یہ ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے دشمن کو یہ باور کرا دیا کہ اس کا نقشہ وسعت کا من گھڑت حفاظتی صبر ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا، نقشہ بدل دیا جائے گا، اور دشمن کو پہچاننے والے فوجی اور اقتصادی نقصانات
جو ان کو نقصان پہنچے گا اس سے بھارت کی توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہوگا. اور میں بھارتی فوجی قیادت کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ سختی سے خبردار کرتا ہوں کہ نیوکلیر انوائرمنٹ میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, اور پاکستان کے ساتھ بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق برابری اور احترام کی بنیاد پر حل کریں. اور ہم آپ کی بیان بازی سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے. اور فیلڈ مارشل نے یہ بھی واضح کیا بھارت پر کہ کسی بھی قسم کی چھوٹی سی اسٹال انگیزی کا بھی فیصلہ کو جواب دیں گے, اور آنے والی کشیدگی کی ذمہ داری جو کہ بالآخر پورے خطے اور اس سے باہر کے ابھی یہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. یہ بیان پیغام ہے بھارت کو کہ یہ تباہی جو ہے وہ پوری نہ صرف خطے کے لیے پورے خطے کے لیے ہو سکتی ہے, اور پوری طرح سے بھارت پر بھی ذمہ داری عائد ہوگی, اور دنیا سیاسی نکات کے اصول کے لیے تشدد کے استعمال جیسے محرکات کی واضح تبدیلی دیکھ رہی ہے. سپر سالار نے آج یہ بھی واضح کیا ہے فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہ پاکستان خطے میں کامیابی سے نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر ابھرا ہے, اور عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے, اور پاکستان نے مستقل طور پر خطے اور اس سے باہر کے امن و استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور ہماری مسلح افواج دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں بڑی تعداد میں موجود ہے. سعودی عرب کے ساتھ حالیہ تعلقات پر بھی انہوں نے بات کی ہے, اور اس ضمن میں فیلڈ مارشل نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ حالیہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ پاکستان بھائی چارے کی کو تقسیم دے گا اور باضابطہ کو بنائے گا. جی بہت شکریہ, آپ نے تفصیلی بیان کیا.